آصف صاحب، یہ بڑا ایک سیریس میٹر ہے، یہ جو پاکستانی علاقوں کے اندر افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے، فنڈنگ اس کی انڈیا کرتا ہے یا امریکن سی آئی اے کرتی ہے۔ میں اس کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میرے پاس کچھ ایسی انڈیکیشنز ہیں کہ سی آئی اے نے داعش کو پاکستانی بارڈرز کے اوپر ری گروپ کرنے کے لیے، اور ٹی ٹی پی کو جو اسلحہ ملا اور جو پیسہ ملا اس کے اندر ایک رول ہے۔ جو پاکستانی بعض بیسز پہ اٹیک ہوئے تھے جس میں وہ آئیز آن دی سکائز، وہ جو کہتے تھے نا ان کا سرویلنس کے جہاز سارے اڑا دو، کہیں پی سی 3 اورین پہ اٹیک ہوا، کہیں ویکس پہ اٹیک ہوا، تو میرے اس کے اوپر شدید قسم کے انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر تحفظات ہیں کہ اس کے پیچھے صرف انڈیا نہیں تھا، اس کے پیچھے ہمارے یہ امریکی بھائی سی آئی اے وغیرہ ان کا بھی رول تھا۔ تو آپ لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی تھینک یو ملک صاحب۔ میرے خیال میں جب آپ یہ ٹیررزم کی بات کرو گے تو اس میں جب تک لوکل سپورٹ نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا۔ ٹی ٹی پی کے کانٹیکس میں تو میرا ہمیشہ سے یہ I have maintained کہ you have to empower the people of the area، اور جب آپ پولیٹیکل اونرشپ لیں گے تو ان کا آپ کلا کمل کر سکتے۔ یہ انڈیا جو ہے وہ ضرور کرے گا اور کر رہا ہے، آج کا نہیں کر رہا ہے، جب سے ٹی ٹی پی وجود میں آیا یہ تھرو افغان پراکسیز ان کو ہیلپ کرتے رہا۔ اسی طرح بی ایل اے تو بلیٹنٹ طریقے سے انڈیا سے لے رہا ہے، وہ تو کوئی چھپاتے بھی نہیں ہیں۔ بی ایل اے کے جو اپنے جو کارکنان ہیں وہ بھی اعلان کہتے ہیں کہ انہوں نے انڈیا سے ٹریننگ بھی حاصل کی اور انڈیا سے وہ پیسہ بھی لے رہے ہیں۔ یہ ہے اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ پولیٹیکل اونرشپ کا ہے۔ اور تاکہ اب یہ بتائیے کہ یہ آپ کی جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، جو جس علاقے سے الیکٹ ہوئے ہیں، ان کا کیا رول ہے؟ They are holed up in their houses. They don't go to their constituencies. تو یہ اس کے لیے آپ کو you have to go back to the drawing board، اور اس کو آپ کا کلا کما اس وقت ہوگا جب لوگ ساتھ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ان کا حال ہے، وہ اس کا کیٹلسٹ کا کام کرتے ہیں، جلتی پہ تیل کا کام کرتے ہیں انڈیا۔ امریکہ کی جہاں تک آپ کی بات ہے تو امریکہ کے ساتھ تو جو ہے ان کا وہ افغانستان کے اندر ان کا جو مطمع نظر تھا وہ حل ہو گیا۔ انہوں نے طالبان کو ڈپوز کر دیا، اس کے بعد طالبان جو ہے انہوں نے اسٹرگل کی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اٹ واز اے فیلئر پالیسی۔ امریکہ نے طالبان سے اقتدار چھین کے 20 سال بعد طالبان کے حوالے کر دیا، تو یہ صورتحال تھی، تو اس کا فیلئر تھا۔ لیکن ساتھ میں وی آر لیفٹ ہیئر ٹو کلیئر دا مارک۔ یہ ہمیں گند جو ہے وہ صاف کرنا پڑ رہا، اٹ ول ٹیک اے وائل، لیکن میں اس میں نا امید نہیں ہوں، چاہے بی ایل اے ہو یا یہ ٹی ٹی پی ہو، ان کا جو ہے کلا کما ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے بس ایک یکسوئی چاہیے، یو ہیو ٹو پرسیویئر، اور یہ اس کا حل بالکل موجود ہے۔ جی مصطفیٰ صاحب، جو ایران میں جو کچھ ہوا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو لگتا تھا کہ یہ جنگ پھیلاؤ کی طرف جا رہی، عراق کے اوپر بیس پہ حملہ ہو گیا، قطر والی بیس، امریکن بیس کے اوپر اطلاع ہوا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، وٹکاف رابطے میں تھا، پتہ تھا ان کو کہ یہ میزائل آنے، اور زیادہ ہوا میں گرا دیا انہوں نے۔ تو یہ آپ اس کا تجزیہ کیسے کریں گے؟ ملک صاحب، پچھلے 2 سالوں میں جو اسرائیل نے کیا ایران کے اثر و رسوخ کو، اس نے ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا پوری ریجن میں۔ سسٹمیٹکلی حماس، حزب اللہ، پھر اس کے بعد سیریا، تو جہاں جہاں پر ایران کا اثر و رسوخ تھا اور انہیں یہ خطرہ تھا کہ یہاں سے کوئی ریزسٹنس آ سکتی ہے، انہوں نے پہلے ان سب کو نیوٹرلائز کیا، اور نیوٹرلائز کرتے کرتے پھر ایونچول جو پرائم ٹارگٹ تھا ایران، وہ اس تک پہنچ گئے۔ لیکن جو ان کے سٹیٹڈ آبجیکٹیوز تھے، پہلا جو ان کا سٹیٹڈ آبجیکٹیو تھا وہ یہ کہ ایران کو 60% تک یہ پہنچا ہوا ہے، ہم نے اس کی نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کرنا ہے، اس کو مزید آگے نہیں بڑھنے دینا۔ ابھی تک ہمارے سامنے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ بنکر بسٹرز جو امریکہ نے استعمال کیے اس کے بعد کتنا ڈیمیج ہوا ہے ان کی سائٹس کو۔ اگر سائٹس ڈیمیج ہو بھی گئی ہیں تو یورینیم کدھر گیا، اس کے بارے میں ابھی تک امریکنز بھی کلیئرٹی نہیں دے سکے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں وقت لگے گا یہ جاننے میں کہ کتنا ڈیمیج ہوا ہے۔ اور دوسرا ان کا جو سٹیٹڈ آبجیکٹیو تھا وہ رجیم چینج، تو رجیم چینج بھی وہ نہیں کر پائے۔ خلاف توقع ان کا یہ خیال تھا کہ شاید ایران بکھر جائے گا، لوگ رجیم سے تنگ ہیں، وہ وہاں پر ایک فورن انویژن کو ویلکم کریں گے، ایسا بھی بالکل نہیں ہوا۔ امریکی حملے کے بعد، اسرائیلی حملے کے بعد، بلکہ وہ لوگ اکٹھے ہو گئے، جو آیت اللہ کے خلاف بھی تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے۔ مومنٹیرلی انہوں نے اپنے سب اختلافات بھلا دیے۔ اور پھر ایک اور جو ان کے سامنے پھر پرابلم کھڑا ہو گیا کہ اگر انہوں نے رجیم چینج کرنا ہے تو پھر اس کے لیے بوٹس آن گراؤنڈ کرنے بھی ضروری تھے۔ افغانستان کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ وہاں پر کرزئی صاحب کی جب حکومت تھی یا اشرف غنی صاحب کی جب حکومت تھی، تو جتنا عرصہ 1.5-2 لاکھ امریکہ کی فوج وہاں پر رہی،
اتنی دیر تک تو ان کی حکومت قائم رہی. But they gained nothing. But they gained nothing. 1.5 لاکھ رکھے بھی انہوں نے کچھ حاصل نہیں جی کیا. تو وہ جو سسٹینیبلٹی تھی رجیم چینج کے بعد ایک پراکسی رجیم کو وہاں پر سیٹل کرنے کی, وہ تو بوٹس آن گراؤنڈ کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی, اور امریکہ کمٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ 2 دہائیوں والی جنگوں نکلے ہیں, بڑے بروزڈ ہیں, ان کے اپنے ملک کے اندر بڑے سوالات ہیں, اور اسرائیلیز فرینکلی آئی تھنک دے ڈنٹ ہیو دا اسٹمک فار اٹ کہ ہم اپنے فوجی وہاں پر اتارے اور ایک رجیم چینج کو تو یہ میرے خیال سے یہ اپنے جو ان کو آبجیکٹیوز تھے, ابھی تک مجھے تو کوئی ایسی کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی کہ وہ اچیو کرنے میں کامیاب ہوئے. رجیم چینج میں بھی فیل ہو گئے, اور نیوکلیئر کا ابھی تک دیر از نو کلیئرٹی. یہ مصطفیٰ صاحب کیا ایسا ممکن ہے کہ چائنا, پاکستان, ترکی, سعودی عربیہ مل کے کوئی جوائنٹ فرنٹ ایک بنائیں, سیکورٹی اپنی تو انشور کریں نا, گھر کو بچانا ضروری ہے, پہلے یہ سوچیں کہ اپنا دفاع کیسے کرنا. ملک صاحب اس ساری کانورسیشن میں آئی تھنک کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں جن پہ غور کرنا چاہیے. فار ایگزامپل میں ان ممالک کا نام تو نہیں لوں گا, لیکن لے بھی لیتا ہوں, کیا فرق پڑتا ہے. ابھی پچھلے 1.5 سال میں 4 یا 5 اسلامی ممالک تھے جن میں UAE بھی شامل تھا, مراکش بھی شامل تھا, کہ ابراہیم ایکارڈز کی چھتری تلے انہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز. بالکل. تو اور جن ملکوں نے ریکگنائز کیا انہوں نے علامتاً اسرائیل کے سفیر کو ایکسپیل کیا؟ کوئی اسرائیلی جو ان کے اندر ایمبیسی تھی ان کے ملکوں کے اندر, کہ اس کے کسی کو ایکسپیل کیا؟ نہیں. تو یہ میرے خیال سے بہت آئیڈیلسٹکلی تو ایک بڑی اچھی بات لگتی ہے جی کہ اکٹھے ہو جائے. کوئی کسی نے اکٹھے, سارے تو نہیں ہو سکتے, لیکن جو 2-3 باقی رہ گئے ہیں ان کو تو اپنا دفاع کرنا پڑے گا. اپنے دفاع کے لیے اب مورل آف دا سٹوری میرے نزدیک تو یہ ہے کہ بم حاصل کرو. جس کے پاس بم ہوگا تو وہ بچ سکے گا, اور دنیا میں نیوکلیئر آرم ریس انہوں نے شروع کرا دی ہے. اس کے ہم ابھی اثرات نہ دیکھیں, لیکن لیسن فار دا ایرانینز اینڈ دا ریسٹ آف دا ورلڈ ہو ڈونٹ ہیو اے نیوکلیئر بام از ٹو گیٹ ون, کہ صرف آپ کو نیوکلیئر بم ہی بچا سکتا ہے, ورنہ تو آپ کو کھا جائیں گے. یہ میسج اس جنگ نے دیا ہے, اور پچھلے 3-4 سال کی جو جنگیں ہوئی ہیں یہ اس کا مورل ہے آپ کے سامنے. تو اس میں میرا یہ خیال ہے ملک صاحب کہ ہمیں اپنے لمیٹیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مسلم دنیا میں واحد نیوکلیئر پاور ہے. ہمیں وہ ایک ایج حاصل ہے کہ ہم اس طرح کے خطرات, ہمارے ساتھ جو بھی کرے گا تو اس کو پتا ہے کہ انہوں نے آگے سے جواب کیا دینا ہے, اور اس کانسیکوینس کے نتیجے میں اٹس ناٹ اونلی پاکستان اور انڈیا اور اینی ادر کنٹری, دا ہول ورلڈ ول سفر. اب تو اس کے اوپر بڑی ڈیٹا موجود ہے کہ ایک لمیٹڈ وارفیئر بھی اگر ہو جاتا ہے, اسمال نیوکلیئر ایکسچینج بھی ہوتا ہے انڈیا پاکستان کے درمیان, تو اس کے ورلڈ کلائمیٹ کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے. سو وہ تو دنیا کو پتہ ہے, اور ہم سے کوئی اس سمت میں ہمیں نہیں لے کے جائے گا. ہمیں فوکس یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی اکانومی کو ٹھیک کریں, تعلیم کو عام کریں. دیکھیں جب تک ہم تعلیم, سائنس, ان چیزوں کو, اب یہ جو امریکہ کے جو جہاز تھے جو آئے اسرائیل, کہاں سے اڑے؟ مسوری سے اڑے, اور 11,000 میل کا انہوں نے سفر طے کیا, درمیان ریفیول بھی انہوں نے ہوا میں کیا, اور ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے کوئی ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر سکتا. تو آپ جب تک اپنے آپ کو ٹیکنالوجیکلی بہتر نہیں کریں گے, اپنے اندر تعلیم اور سائنس کو عام نہیں کریں گے, اس کا فروغ نہیں کریں گے, تب تک اپنی معیشت کو مضبوط نہیں کریں گے, تو دس از دا وے فارورڈ. درانی صاحب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, کیونکہ مسلمان دنیا میں یہ 2-3 ملک جو ہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ ان کا اگر آپس میں انہوں نے کوئی ارینجمنٹ نہ کیا ود دی ہیلپ آف چائنا, تو پھر اپنا نمبر جس کا بھی لگے گا نمبر لگے گا آگے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ لگائیں. اسرائیل اور امریکہ کی پالیسیاں دونوں کی اسی سمت میں. دیکھیے آپ نے ابھی ریسنٹلی انڈیا کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہوا, تو آپ نے اپنے مسئلے تیار کیے ہوئے تھے, تو آپ نے ان کو جواب دیا اور دنیا نے اس کو ایکنالج کیا. یہ آپ کی بات صحیح ہے, ہمیں آپس میں تعاون کرنا چاہیے, لیکن میرا پھر بھی تکرار یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے اوپر ریلائی کرنا چاہیے, کسی پہ ڈپینڈ نہ کریں. اور باقی یہ جو ہمارے جن ممالک کا آپ نے نام لیا ہے, ترکی ہے, سعودی عربیہ ہے, بسم اللہ, ایران بھی اس میں آ سکتا ہے. پھر یہ آپ کو ایک اگر ریجنل پالیسی آپ ایوالو کر لیں جس کے اندر چائنا, رشیا, پاکستان, ترکی, ایران یہ آ جائے, اور اس میں سعودی عربیہ اگر آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں. تو یہ ایک آپ اگر اسٹرانگ ریجنل پالیسی آپ بنا سکتے ہیں, اور ریجن میں اگر یہ ایک چیز سامنے آ سکتی ہے تو وہ ایک فارمیڈیبل الائنس کے طور پر اور فارمیڈیبل پاور کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں.
اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہے. لیکن ایک چیز اس میں ایک اور کہہ دوں، ہمیں اپنے ملک میں جو توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی پہ ہے. انفارچونیٹلی ہم جو ہے اپنے جی ڈی پی کا صرف جو ہے وہ ہارڈلی 1.5% تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں. تعلیم از دا لیسٹ پرائرٹی ان آور کنٹری، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے ایک نائٹ میئر ثابت ہو سکتا ہے فیوچر میں. ہمیں اس پہ توجہ، ہم جو ہے آدھی بالکل روٹی صحیح کھائیں کہا. لیکن توجہ جو ہے آپ اپنی تعلیم پہ دیں تو تعلیم آپ کو 100 ٹائمز 1000 ٹائمز زیادہ پے بیک کرتا ہے اگر آپ کے پاس تعلیم یافتہ لوگ. بالکل صحیح. ایک لائن میں دانیال صاحب کلوزنگ ریمارکس دے سکتے ہیں، بالکل اینڈ ہو گیا ٹائم. دانیال صاحب. جی ملک صاحب، جو قومیں جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر اپنے ملک کی دفاع کرتی ہیں اور چیزوں ملک کو آگے ایک آواز بن کر چلاتی ہیں، وہی قومیں کامیاب رہتی ہیں، اور وہی کامیاب قومیں جو ہیں آگے بھی چلیں گی. اگر ہم ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کریں گے انٹرنلی بھی ملک میں بھی، تو ہم ملک کو کھوکھلا کریں گے اور ہمیں پھر یہ مار پڑے گی. دانیال چودھری صاحب، مصطفیٰ راشد درانی صاحب، سب کا شکریہ. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.